بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان جماعت نحم کا آج ہمارا 7واں لیکچر ہے اور ہمارا پہلا سبق ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اور اس کا عنوان ہے پہلا ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی اور دوسرا ہے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ آج ہم ان دونوں عنوانات کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ معاشی سے کیا مراد ہے؟ معاشی معاش سے ہے جس کا مطلب ہے روزگار، معیشت کو، کاروبار کو کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے ہندوستان کے اندر محروم کر دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کس طرح سے معاشی محرومی کا شکار کیا گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیکھیں گے۔ ہمارا نیکسٹ یہی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ 1600 عیسوی میں بنی تھی، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پس منظر ہے اور اس کے مقاصد، تھوڑا سا ہم اس کا پس منظر جانیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے بنی تھی، کس طرح سے انگریز ہندوستان کے اندر داخل ہوئے تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا اصل میں مقصد کیا تھا۔ اچھا، ایسٹ انڈیا ہاؤس لندن سے انڈیا کے معاملات چلائے جاتے تھے۔ پھر 1600 میں برطانیہ کی ملکہ الزبتھ نے لندن کے 62 افراد پر مبنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو چارٹر جاری کیا تھا اور تمام تجارتی معاملات کے حوالے سے انہیں بتایا تھا، اور 19ویں صدی کے شروع میں کمپنی برطانوی راج کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی قوت جو تھی وہ بن گئی تھی۔ اب اس کا پس منظر ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے کہ انگریز کس طرح سے بر صغیر کے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ کس طرح سے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے جنوبی ایشیا میں، ہندوستان کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر تجارت کرنی ہے۔ اصل میں بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد سے بھی پہلے عرب تاجر جو تھے وہ یہاں پر تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، اپنا تجارتی سامان بیچ کر یہاں سے مقامی اشیاء خرید کر واپس جاتے تھے۔ اس تجارت سے ان کو کافی نفع ہوتا تھا، کافی فائدہ ان کو ہوتا تھا، اور عرب تاجر بر صغیر کا سامان جو تھا تجارت کی غرض سے یورپ بھی لے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے پھر یورپی تاجروں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی بر صغیر کا تجارتی مال اپنے طور پر بیچیں اور تجارت میں خوب منافع کمائیں۔ تو اس سلسلے میں پرتگیزی، انگریزوں، فرانسیسی تاجروں نے تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ان میں جو سب سے آگے نکلے تھے وہ انگریز تھے۔ انگریز نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور تمام دوسری اقوام سے آگے نکل گئے تجارتی لحاظ سے، کیونکہ تجارت سمندروں سے ہوتی تھی، اور انگریز تو پہلے یہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی آسان راستہ ملے تو وہ خود تجارت جو ہے وہ شروع کر دیں۔ تو بحری راستے جب ان کو معلوم ہوئے، تو بحری راستے معلوم ہونے پر انہوں نے یورپی اقوام میں انگریز جو تھے جنوبی ایشیا کی تجارت پر چھا گئے اور تجارت میں سب سے زیادہ آگے نکل گئے۔ اب انگریز جو ہے بڑی مکار اور عیار قوم ہے، انگریز جو ہیں بڑے چلاک ہیں۔ اب انہوں نے ہندوستان کے اوپر جو تھا براہ راست حملہ نہیں کیا تھا، اور یہ جہانگیر کے دور حکومت میں تاجروں کے روپ میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے جہانگیر کے دور حکومت میں مغل حکمران جو تھے اس وقت ان سے اجازت نامہ طلب کیا تھا اور کہ ہمیں بر صغیر کے اندر تجارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ بہرحال انہوں نے مغل حکمران جہانگیر سے بڑی مشکل سے جو تھا اجازت نامہ حاصل کیا تھا، جس کو شاہی فرمان بھی کہا جاتا ہے، اور جب جہانگیر سے شاہی فرمان حاصل کر لیا تو پھر اس کے بعد ملکہ الزبتھ جو برطانیہ کی تھی ان سے بھی انہوں نے اجازت نامہ حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام جو تھا وہ عمل میں لایا گیا تھا، اور 1600 عیسوی میں اس کی بنیاد جو تھی رکھی گئی تھی۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی قیام جو تھا، اس کی جب بنیاد رکھی گئی تھی، تو اس کے بعد انگریزوں نے کیا کیا تھا کہ انگریز جو تھے وہ انہوں نے مسلمان حکمرانوں سے بہت زیادہ تجارتی مراحت لے لی، فائدے حاصل کرنا شروع کر دیے اور اپنی کوٹھیاں بنانی شروع کر دی، جن کو ہم فیکٹریاں بھی کہتے ہیں، کیونکہ تجارت سمندروں کے ذریعے تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے ساحلی علاقوں میں جو تھا اپنی کوٹھیاں بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، اور جب انہوں نے یہ سارا کر لیا تو پھر انہوں نے اپنا مال لانا شروع کر دیا، اور اسی آڑ میں آہستہ آہستہ انہوں نے
اپنا سارا فوجی سامان، اسلحہ اور بارود بھی لانا شروع کر دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، علاقوں کی تسخیر کرنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے بنگال کو نشانہ بنایا، بنگال کو اور اودھ کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، اور ان کی دو مشہور جنگیں جو ہیں، جنگ بکسر اور جنگ پلاسی جو ہے بنگال کی طرف سے لڑی گئی، دو جنگیں لڑی گئی تھی۔ پھر بنگال کی طرف سے کافی علاقوں پر جو تھا قبضہ کر لیا گیا، اور انہوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت جو تھی قائم کر لی تھی۔ اور اس طرح سے انگریز جو تھے بر صغیر میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئے، اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پنجے وہاں پر گاڑ لیے، پھر اس کے بعد علاقوں کو بھی تسخیر کیا، تو پھر انہوں نے اپنی کرنسی جو تھی اس کو انہوں نے جاری کیا اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ تو کرنسی کے اجراء کے بعد 19ویں صدی کے شروع میں برطانوی سپورٹ ان کے ساتھ تھی، اور ان کی مدد سے 19ویں صدی کے بالکل آغاز میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ بہت بڑی طاقت بن گئی تھی، بہت بڑی قوت بن گئی تھی۔ اب جہانگیر کے بعد کے جو حکمران تھے، جس میں شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر ہے، ان کے بعد کے جو حکمران تھے وہ انتہائی کمزور ثابت ہوئے۔ حالانکہ ان حکمرانوں کے دور میں انگریزوں نے کوشش کی تھی کہ ان کے ساتھ انہوں نے کر لینے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن بالآخر ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئی، اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی، اور اس طرح سے انہوں نے مغل حکمرانوں کو کمزور کیا، اور آہستہ آہستہ اور 1857 تک جو تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ یعنی انگریزوں کی جو پلاننگ تھی وہ چند دنوں یا مہینوں کے اوپر محیط نہیں تھی، وہ تجارت کرنے کی غرض سے آئے تھے، لیکن پیچھے بہت بڑی ان کی پلاننگ موجود تھی۔ تو یہ سارا پس منظر تھا کہ کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی، کہ انگریزوں کے دل میں تجارت کی خواہش پیدا ہوئی، بر صغیر میں آئے، اور کرتے کرتے انہوں نے پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اچھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقاصد کیا تھے؟ اب اس کا جو مقصد تھا، ظاہری طور پر جو انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ ہم ہندوستان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں اصل میں اندرونی کہانی کیا تھی؟ حقیقی طور پر ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہندوستان کے اوپر حکومت کریں، یہاں پر حکمرانی کریں، اپنی حکومت یہاں پر قائم کریں، کہ ظاہری طور پر تجارت، لیکن اندرونی طور پر وہ یہاں پر حکومت کرنے آئے تھے، اس علاقے کے اوپر قبضہ کرنے آئے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ اب ہم نے دیکھا کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 عیسوی میں قائم کی تھی، اور کمپنی نے جب آہستہ آہستہ تمام علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، ان کا دائرہ کار بڑھتا گیا، اور بہت زیادہ علاقے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے، حتیٰ کہ ہندوستان کے اوپر قابض ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایسی معاشی پالیسیاں ترتیب دی پورے ہندوستان کے اندر، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ برطانیہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور یہاں کے عوام کا فائدہ یا نقصان ان کی سردردی بالکل بھی نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح سے زیادہ فائدہ برطانیہ کو پہنچا سکتے ہیں، معاشی فائدہ۔ پھر اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور مسلمانوں کو تو ہندوؤں نے کیا کیا تھا کہ جنگ آزادی 1857 کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور انہوں نے انگریزوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی تھی کہ اگر مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے کمزور نہ کیا گیا تو یہ دوبارہ خود کو منظم کر کے بغاوت کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر مسلمانوں کو انگریزوں نے نشانہ بنایا تھا، اور انہیں معاشی لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے غربت کی طرف دھکیل دیا تھا، اور ان کے پاس جتنی بھی جائیدادیں تھیں، کاروبار تھے، سب کے سب انگریزوں نے چھین لیے تھے، اور ان کی حیثیت مالک سے مزارعین کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اچھا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے تھا۔ اب اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ انگریزوں نے اپنی صنعت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی تجارت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر بہت بھاری ٹیکس لگائے، اور ان سے کہا کہ وہ تجارتی سامان کے حوالے سے جو بھی خرید و فروخت کریں گے، جو چیزیں خریدیں گے، جو بیچیں گے، ان کو ان چیزوں کے اوپر ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کوئی عام ٹیکس نہیں تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ دگنے ٹیکس لگا دیے، جس کی وجہ سے مسلمان بھی متاثر ہوئے، کیونکہ مسلمان بھی زراعت سے اور صنعت سے منسلک تھے، اس وجہ سے ان کا اچھا خاصا نقصان ہوا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے
کہ مسلمانوں کے پاس ان کی آباء و اجداد کے زمانے سے جو عہدے ان کو ملے ہوئے تھے انگریزوں نے وہ بھی مسلمانوں سے چھین لیے۔ غرضیہ کہ مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے غربت میں لا کر 2 وقت کی روٹی کی سوچ تک محدود کر دیا تھا تاکہ مسلمان خود کو سیاسی لحاظ سے نہ منوا سکیں، کیونکہ ہندو اور انگریز مسلمانوں کے شاندار دور حکومت سے خوف زدہ تھے۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سر اٹھائیں، تو انہوں نے مل کر انگریزوں کے ساتھ سازشی کی اور مسلمانوں کو کمزور کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اس طرح سے مسلمان جو تھے معاشی لحاظ سے بدحالی کا شکار ہو گئے، انتہائی قسم پرسی کی حالت کا شکار ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ بڑا نرمی کا سلوک اختیار کیا۔ اب یہاں پر انگریزوں نے ہندو نواز پالیسی اختیار کی، ہندوؤں کو عام عہدوں سے ترقی دے کر انہیں بڑے بڑے عہدے دے دیے۔ انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی مد نظر نہیں رکھا کہ ہندو اس عہدے کے لائق ہیں یا نہیں، ان میں اتنی صلاحیت ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے ہندوؤں کو عام چھوٹے عہدوں سے ترقی دے کر بڑے عہدے ان کو دے دیے تھے۔ اور ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا؟ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے اعلی کار تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ انگریزوں نے ہندو کو کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر نظر رکھیں اور مسلمانوں کے حوالے سے انگریزوں کو ہر بات اور ہر لحاظ سے جو ہے باخبر رکھیں۔ پھر ہے انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین لی۔ اب انگریزوں نے مسلمانوں کے پاس جتنی بھی جائیدادیں تھیں وہ ضبط کر لی، ان سے ساری زمینیں ان سے چھین لی، ان کو کمزور کر دیا، ان کی حیثیت مالک سے مظاہرے کی کر دی۔ ساری زمینیں چھین کر انہوں نے ہندوؤں کو دینا شروع کر دیں اور ہندوؤں کو استعمال کرنا شروع کیا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہ ہر بات جو ہے وہ انگریزوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے خاص طور پر مسلمانوں کی جو زمینیں تھیں وہ ہندوؤں کو نوازنا شروع کر دی تھی۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت ہوئی تھی۔ اچھا، اب مسلمانوں کو سرکاری لحاظ سے محفوظ کرنے کی سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا تھا، اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول جو تھا وہ مشکل بنا دیا گیا تھا۔ مسلمانوں سے سرکاری ملازمتوں کے جو عہدے تھے وہ ان سے چھین لیے گئے تھے، اور مسلمانوں کے لیے آئندہ سرکاری ملازمت کا حصول اس طرح سے مشکل بنا دیا گیا تھا کہ زبان کی جو سازش ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر کی تھی، تو اس طرح سے انگریزوں نے اور ہندوؤں دونوں نے ایک طرف تو مسلمانوں کے اوپر اپنی نفرت کا اظہار کیا، تو دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں کے لیے ہر طرح سے ذریعہ معاش کے دروازے بند کر دیے۔ وہ مسلمان کسی طرح سے بھی ملازمت حاصل نہیں کر سکتے تھے، عام چھوٹی سے چھوٹی ملازمت کے بھی وہ حقدار نہیں ٹھہرائے تھے، حالانکہ مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں کے مقابلے میں بہت اونچے اور اچھے عہدوں کے اوپر فائز ہونے کے قابل تھے، لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف بھرپور سازش کی اور مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں کے قابل بالکل بھی نہ چھوڑا۔ پھر ہے انگریزوں کے دور حکومت میں بنگال کے حوالے سے۔ اب بنگال جو ہے آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا۔ اب مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور مغربی بنگال میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن وہاں کا علاقہ جو تھا انتہائی پسماندہ تھا، ترقی یافتہ بالکل نہیں تھا، انتہائی بری حالت تھی۔ اور جبکہ مغربی بنگال میں ہندو اکثریت میں رہتے تھے تو وہ ترقی یافتہ علاقہ تھا، حالانکہ دارالحکومت بھی وہیں پر موجود تھا، اور بنگال کی جو صورتحال تھی وہاں پر ہر وقت بد امنی کی صورتحال رہتی تھی، جنگ کی صورتحال رہتی تھی، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کے حوالے سے کشیدگی ہی رہتی تھی، اور اس وجہ سے وہاں پر انتظامی مسائل سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، ان کے اختلافات تھے، کیونکہ ہندو بھی کاروبار کے اوپر چھائے ہوئے تھے، مسلمانوں کا استحصال کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال جو تھی اس وقت بنگال کے اندر موجود تھی۔ لیکن اس کا پھر اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا بد امنی کی وجہ سے اور جنگ کی صورتحال ہونے کی وجہ سے جو زراعت تھی وہ متاثر ہوئی، اس سے جو تھی اجناس کی قلت ہوئی، کیونکہ زراعت سے اتنی زیادہ پیداوار حاصل نہیں ہوئی تھی۔ زراعت ختم ہو گئی تو پھر اتنی زیادہ پیداوار نہ ہوئی تو جناس کم ہو گئے، تو زرعی اور صنعتی ذرائع بھی کم ہو گئے،
کیونکہ زراعت ڈیپینڈ کرتی ہے، زراعت اور صنعت ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، کیونکہ صنعت میں تیار ہونے والی اشیاء ہمیں زراعت سے ہی حامال کی صورت میں ملتی ہیں، اگر وہ نہیں ملیں گی تو پھر صنعت میں بھی اتنا زیادہ کام نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے یہ دونوں جو تھے ذرائع کام ہو گئے تھے۔ اگلا ہے بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر۔ اب بنگال کی صورتحال ابھی ہم نے دیکھی ہے کہ کس طرح سے وہاں پر ایک بڑا صوبہ تھا لیکن وہاں پر مسائل موجود تھے، اور جو کاریگر تھے وہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے کیونکہ تجارتی مال کو لانے میں اور لے جانے میں اچھا خاصا ان کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو تیار کردہ اشیاء تھی وہ بن بک کے رہ جاتی تھی، کیونکہ ان کی قیمت ٹیکس ادا کرنے کی وجہ سے اور منڈی تک پہنچنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، جو کہ خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھا۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو تھے ان کی تجارت بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی، اور اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اس صورت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ مسلمانوں کا پیشہ بھی زراعت ہی تھا، زراعت اور صنعت دونوں سے منسلک تھے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک اور سب سے بڑا جو ظلم ڈھایا وہ کسانوں پر تھا۔ انہوں نے مقامی زراعت کو ختم کر کے رکھ دیا، مقامی زراعت میں انہوں نے اپنی اجارہ داری بنا لی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ افیون کی کاشت کرواتی تھی، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کسانوں کو مجبور کیا کہ اپنی زمینوں کا مخصوص حصہ حکومت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی برآمدات کے لیے مخصوص کریں، ان کے لیے پیداوار کے لیے مخصوص کریں، تاکہ وہ اس پیداوار کو بیچ کر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مال سمیٹ سکیں اور پیسہ کما سکیں۔ اور کسانوں کو مجبور کیا جاتا تھا، جب وہ افیون کی کاشت کرتے تھے اس کے اوپر اخراجات بہت زیادہ آتے تھے، لیکن ان کی آمدنی جو تھی وہ انتہائی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اس طرح سے جو کسانوں کا طبقہ تھا وہ بری طرح سے متاثر ہوا، ٹیکس کی شرح بھی بڑھ گئی تھی۔ اس طرح سے انگریزوں نے دل کھول کر جو تھا ہندوستان کو لوٹا، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو لوٹا، اور تجارتی لحاظ سے انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کیا، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو کمزور کیا، مقامی زراعت کو اس طرح سے انگریزوں نے نقصان پہنچایا۔ صرف انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ جو تھا نرم رویہ رکھا، کیونکہ ہندو جو تھے وہ ان کے اعلی کار تھے، جو کہ ان کی مدد کرتے تھے اور مسلمانوں کے حوالے سے خبریں ان کو دیا کرتے تھے۔ یہ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے حوالے سے کہ کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مسلمانوں کا استحصال کیا معاشی لحاظ سے۔ یہ اس کی ساری ہیڈنگز ہیں جو ابھی ہم نے 9 کے 9 پوائنٹس پڑھے ہیں، کہ ترتیب سے ساری ہیڈنگز جو ہیں اس کی وہ لکھی گئی ہیں۔ اب ہے ہمارا اگلا ٹاپک علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ علامہ اقبال حکیم الامت، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال نے فارسی میں بہترین شاعری کی، اردو میں بہترین شاعری کی، اور آپ نے اپنی شاعری کو ہی مسلمانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنایا اور انہیں خواب غفلت سے جگایا۔ اور خواب غفلت سے جگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان زوال کا شکار ہو چکے تھے اور انگریز جہاں پر حکومت کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ مسلمان کئی صدیوں سے حکومت کرتے آئے تھے لیکن اس وقت غلامی میں چلے گئے تھے، تو انہیں اپنی شاعری کے ذریعے ان کے باوجداد کے متعلق بتایا کہ آپ کس عظیم قوم سے ہیں اور آپ اپنی عظمت کو، اپنے بزرگوں کی اصلاح کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس لیے علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کو بہترین ذریعہ، بہترین راستہ جانا، ایک ایسا طریقہ کار جانا جس سے مسلمانوں کی اصلاح کی جائے۔ آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ عرب، یورپ، افریقہ تک کے علاقوں کو فتح کیا آپ نے، اور اتنی دور تک اسلام کے جھنڈے جو تھے وہ گاڑے۔ آپ نے ہندوستان میں مسلمانوں کی جب حالت زار دیکھی تو کہ انگریز جو ہیں یہاں پر حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان انتہائی قسم پرسی، ہستہ حالی اور بے چارگی کا شکار ہیں، تو ان کو اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کیا، ان ضمیر کو جھنجھوڑا اور شدت سے ان کو احساس دلایا کہ آپ لوگ مسلمان یہاں کے ان کے اسلاف کون تھے، کہ آپ لوگ مسلمان ہیں اور آپ کے جو ہیں اسلاف کون تھے، وہ کس اسلاف اور بزرگوں کی نسل میں سے ہیں۔ اس لیے اپنی شناخت کو پہچانیں اور ایک ترقی یافتہ قوم بن کر ابھریں اور اپنی عزت والی زندگی گزاریں۔ تاریخی خطبہ 1930
اعلیٰ آباد۔ ابھی خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ علامہ اقبال نے آغاز میں ہندو مسلم اتحاد کی زبردست جو تھی وہ حمایت کی تھی، کیونکہ علامہ اقبال یہ سوچتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کر اس ملک میں رہ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں اور انگریزوں سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور بہترین معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو یہاں سے بھیج دیا جائے، تو ہندو اور مسلمان مل کر بہترین زندگی جو ہے یہاں پر گزار سکتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، اقبال نے محسوس کر لیا تھا کہ متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمان کوئی بھی کام آزادی سے نہیں کر سکتے، نہ مساجد میں نماز کے لیے جا سکتے ہیں، نہ بآواز بلند اذان دے سکتے ہیں، نہ رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں، نہ اسلامی تہوار منا سکتے ہیں، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ پر قربانی بھی نہیں کر سکتے، جبکہ ہندو ہر کام کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے اندر آزاد ہیں۔ پھر علامہ اقبال کو یہ احساس ہوا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ مسلمان اور ہندو مل کر ایک منظم معاشرے کی بنیاد رکھیں، کیونکہ ہندو تنگ نظر قوم ہے اور وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ مسلمان ان کے برابر آئیں، اور وہ مسلمانوں کو کسی طرح کے بھی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کے تاریخی خطبے اعلیٰ آباد کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے 1930 میں دیا تھا۔ نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال، اس میں ہم نے ہندو مسلم اتحاد کے حامی کے ہونے کے حوالے سے بات کر لی۔ اب ہم جو ہے خطبہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خطبے میں کیا کہا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 1930 میں جو خطبہ دیا تھا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تاریخ کے اندر تاریخی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ تاریخی خطبہ تھا، اور اس میں جو ہے علامہ اقبال نے بہت کلیئرلی اور واضح بتا دیا تھا مسلمانوں کے حوالے سے، اور یہ ان کا خطبہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا تاریخ میں۔ علامہ اقبال نے اس خطبے میں اہم بات کیا کی تھی، وہ یہ تھی کہ اعلیٰ آباد کے مقام پر آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغرب کے مسلمانوں کو اپنے لیے الگ ریاست، ایک الگ خطہ، ایک الگ مملکت قائم کرنا پڑے گی۔ یہ اقبال کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ یہ بات جو تھی ایک مفکرانہ فلسفیانہ انداز میں بتائی تھی انہوں نے، جبکہ کیونکہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں اور بڑے سوچ کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ نگاہ رکھتے ہیں دور کے حالات کے اوپر، اس وجہ سے وہ بھانپ لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ تو جب علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے خطبے میں یہ واضح الفاظ میں کہا کہ مسلمانوں کو الگ مملکت قائم کرنا پڑے گی، جلد یا بدیر وہ کامیاب ہو جائیں گے، اس وقت جب علامہ اقبال نے 1930 میں یہ خطبہ دیا تھا تو اس وقت ایسی کوئی صورتحال، کوئی ایسی بات، کوئی عملی نشان، دور دور تک ایسی کوئی سوچ موجود نہیں تھی۔ جس طرح کی صورتحال بر صغیر پاک و ہند کی چل رہی تھی کہ انگریز تو حکمران تھے اور جو پالیسیاں بنا رہے تھے اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ معاملات کر رہے تھے، اس کو دیکھ کر یہ بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ مسلمان اپنی الگ مملکت حاصل کریں گے، کیونکہ ابھی تو سوچا ہی نہیں تھا گیا۔ تو آپ نے یہ بات بڑی فلسفیانہ اور انداز میں آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغرب کے مسلمانوں کو یہاں اپنے لیے الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ کیوں کرنا پڑے گی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہاں کے جو لوگ، ہندوستان کے جو لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام بحیثیت تمدنی قوت مسلمانوں کی قوت بن جائے، مسلمانوں کی بطور قوم قوت بن کر زندہ رہے، تو انہیں ایک مرکزیت پر سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ تو کسی ایک جگہ کو اپنا مرکز بنا کر، اپنا علاقہ بنا کر اکٹھا ہونا پڑے گا، اور یہ بات کرنی پڑے گی، سوچنی پڑے گی کہ اگر ہم نے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے تو اسلام کے نام پر ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اپنے لیے ایک الگ وطن، ایک الگ مملکت حاصل کرنی پڑے گی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں جو بھی یہ مطالبہ الگ وطن کا کر رہا ہوں، وہ میں صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی غرض سے، اور انگریز حکومت کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں ہندوستان میں اور ہندوستان کی اقوام کے درمیان میں انتشار پھیلا رہا ہوں یا لوگوں کے جذبات بھڑکا رہا ہوں یا ان کو بہکا رہا ہوں۔ میرا مطالبہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ مسلمان اور اسلام اپنی شناخت اور پہچان کو قائم رکھ سکیں۔ بلکہ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ پر فرمایا تھا کہ ہندوستان میں کم از کم 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان ہیں اور ایک ہندو ہیں۔
کیونکہ مسلمان اور ہندو انہی دو قوموں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا تھا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ بطور ایک بڑی قوم کے سامنے آئیں، جس طرح دنیا میں اور بھی بڑی اقوام موجود ہیں اور ان کی بطور قوم عزت کی ہے، لوگ جن اقوام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو مسلمان اپنی باروب اور باعزت قوم بن جائیں، ایسی باروب اور باعزت قوم بن جائیں کہ دوسری اقوام ان کی عزت کریں، اور مسلمانوں کو بھی دوسروں کی عزت اور احترام کرنی چاہیے۔ اس طرح سے یہ اقبال کا نظریہ تھا۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے وہ ایسی سوچ رکھتے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے اس وقت یہ چیز واضح کی 1930 میں، جب خواب و خیال میں ہی نہیں تھا کہ مسلمان ایک وطن کے لیے ایک تحریک اٹھے گی یہاں سے، اور پھر اقبال کی تصور کو، ان کے خواب کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اقبال دیکھا تھا اور قائد نے کر دکھایا تھا۔ بہرحال یہ نظریہ پاکستان تھا علامہ محمد اقبال کے حوالے سے۔ یہاں ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے آج، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی اور نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے، اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔